بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے. یہاں کا ایک ایک عمل امتحان کا ایک سوال ہے، اور یہ سوالات اس وقت مشکل ہو جاتے ہیں جب ان کا ٹکراؤ ہمارے جذبات سے ہو، ہمارے ایموشنز سے ہو، اور طبیعت پر قابو مشکل ہو رہا ہو. اور یہ دو ہی مرحلے ہوتے ہیں، یا تو خوشی کا وقت ہے اور یا غم، ماتم، حزن اور ملال کا وقت ہوتا ہے. یہی دو وقت ہیں جب آدمی ہمیشہ لائن آف کنٹرول پار کر جاتا ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا یا اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے. اور یہ الفاظ بالکل اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعزیت کے حوالے سے اور جنازے میں شرکت کے حوالے سے جو کچھ ہیں، ہمارا عمل ٹھیک اس کے خلاف ہے. شادی اور بیاہ جسے خوشی کا موقع مان لیا گیا ہے، اس وقت بھی آدمی کے جذبات اور اس کا وفور شوق اپنی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے ان میں سے 99% وہ چیزیں ہیں جو غیروں سے ہم نے امپورٹ کی ہیں یا لی ہیں. تو دو جگہیں ایسی، ایک غم کی اور ایک خوشی کی، یہ دو مواقع ان میں عام طور سے ہم لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس حوالے سے، پہلے تو آیت کریمہ کا یہ جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو یہاں پیدا ہوا ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز پیدا ہی ہوئی، جو چیز پیدا ہوئی ہے، یہاں تو صرف جان کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانداروں کو پیدا کیا ہے ان پر موت طاری ہو کے رہے گی، بلکہ بات اس سے آگے بڑھ کے ہے کہ جن چیزوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں فنا ہو کے رہیں گی، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی، حی اور قیوم. حی خود سے زندہ اور قیوم دوسروں کو تھامنے والی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہاں سے جانا ہر شخص کو ہے، ہر شخص کو جانا ہے. یہ ایک تصور ہے، یہ ایک قانون ہے. اور چونکہ یہ قرآن کریم کا ایک آرٹیکل ہے اور قرآن کریم کا ایک جزیہ ہے، اس لیے آپ اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے میں قانون فطرت بیان کر رہے ہیں. قرآن کریم نیچرل لا ہے، قانون فطرت، اور فطرت کے قوانین میں اف بٹ نہیں ہوتا، اگر مگر نہیں ہوتا. تو یہ جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا، اور کب کس کی وفات ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، خمسۃ لا یعلمہن الا اللہ،
یا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. یہ وہ مخصوص علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کو عنایت ہی نہیں کیا گیا. مسلمان اس جملے کی وجہ سے ایک ایسی قوم ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتی. وجہ کہ موت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور انسان کو خود اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کا وقت جان سکے یا اپنے آپ کو بچا سکے. قرآن کریم نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کائنات کے جو مضبوط سے مضبوط تر محل ہوں اس میں چھپ جانے والوں پر بھی موت طاری ہو کے رہے گی. اور آج سے پہلے بہت سے ایسے گزر گئے جنہوں نے بڑے بڑے اور مضبوط قلعے بنائے تھے، لیکن موت نے انہیں وہاں بھی آ دبوچا. یہی وجہ ہے، چاہے دہریہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کانسیپٹ کچھ بھی ہو، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا. ایسی قومیں موجود ہیں، ایسے عقائد موجود ہیں، ناستک، دہریے، لامذہب، کمیونسٹ، جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ تصور قرآن کریم نے اپنے تمام تر جزیات کے ساتھ اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے نفاذ کا وقت صرف اللہ کو معلوم. اب جب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو کیا اس کے اوپر ایجیٹیشن کرنا، اس پر پروٹیسٹ درج کرانا، اس پر احتجاج کرنا، اس پر ہائے واویلا کرنا یا اس پر جزا فضا کرنا، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ فرق ہے. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے. جو آدمی جتنی رضا اور تسلیم کے ساتھ، جس سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ، جس امتثال امر کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کر لے گا، وہ اس کے اندر عبدیت اتنی ہی زیادہ تسلیم کی جائے گی. اور ہم بتلائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھلایا. بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے جزا فضا، اپنے واویلا اور اپنے کفران نعمت کے لیے پہچانی جاتی ہیں، ان کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کی تربیت کی ہے تو ان کا حوصلہ دیکھتے ہی بنتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے پہلوان اور سب سے بڑے نشانے باز، ان کی بہن ہے. غزوہ احد کے موقع پر ان کی بربریت اور جارحیت کے ساتھ شہادت کر دی گئی. ہند نے حضرت ابو سفیان کی اہلیہ نے جو اس وقت کافرہ تھی، انہوں نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کے چبایا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹے. آپ بتلائیے، بہادر بھائی جس کا فوت ہو گیا ہو، اس کی بہن خبر سننے کے بعد آج سے 21ویں صدی میں ہوش میں رہے، بڑی بات. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ میرے بھائی کا مسلح کر دیا گیا ہے اور بڑی درندگی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو دوڑتی ہوئی چلی آئیں. تو ان کے جو بیٹے ہیں، حضور نے ان کو بھیجا کہ جا کر کے پھوپھی کو روکو، یعنی اپنی والدہ کو روکو، یہاں نہ آئیں. انتہائی طاقتور خاتون ہے. آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری یا ان کی شمشیر زنی کا اندازہ لگانا چاہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سمجھ لیں کہ 58 سال کی عمر میں غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو ایک خیمے کے کھوٹے سے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت حسان سے فرمایا تھا نامحرم ہے اس لیے جاؤ اس کا سر تم کاٹ لاؤ. تو کہنے لگے میں کمزور ہوں، میں کیسے کاٹ سکوں گا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا سر کاٹ کے اور بہت اونچی فصیل جو تھی دیوار اس کی قلعے کی اس کے اندر پھینک دیا. تفصیلی واقعہ ہے. اور اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے معلوم ہے؟ 58 سال. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جب خبر ملی انتقال کی تو وہ دندناتی ہوئی چلی آ رہی تھی. حضور نے بھیجا کہ جاؤ اپنی پھوپھی کو روکو، اپنی والدہ کو روکو، پھوپھی کو روکو جا کر کے. انہوں نے روکا تو جیسے ہی راستے میں آئے ہیں تو ایک ہاتھ مارا ہے تو الگ گرے جا کر. ان کے صاحبزادے کہا کہ حضرت نے روکا ہے، جگہ پہ کھڑی ہو، یعنی جذبات کبھی بے قابو نہیں ہوتے، حضور نے سکھلایا ہے. تو پوچھا کہ جاؤ حضرت سے یہ پوچھ لو کہ مجھے کیوں روکا. گئے اور جا کر کے پوچھا کہ امی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کیوں روکا.
فرمایا کہ بھائی کی ناش کی درگت کی گئی ہے، وہ آئیں گی تو جزا فضا کریں گی، روئیں گی، یعنی اتنی بھی اجازت نہیں بھائی کی ناش پر بہن کے لیے، اتنی بھی اجازت نہیں. یہ تربیت کا انداز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ایک دم نہیں، بتدریج تربیت کی. اور پھر اس کے بعد حضرت صفیہ نے فرمایا کہ اگر اس لیے روکا ہے تو حضرت سے جا کر کے کہہ دینا کہ میں اپنے بھائی کی ناش پر رونے کے لیے نہیں، میں اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں. اتنا بڑا کلیجہ. ظاہر سی بات ہے یہ وہی لوگ ہیں زمانے جاہلیت میں رونے والی ٹیمیں کرائے پہ چلا کرتی تھی، کرائے پہ چلا کرتی جس طرح آج ڈی جے کا سسٹم چلتا ہے. اس طرح سے کرائے پہ رونے والے، جو جتنا بڑا ہوگا اس پر اتنے ہی دن رویا جائے گا، اور باقاعدہ رونے کا ویریشن، یعنی کوئی گال پیٹ کے روئے گا، کوئی گریبان چاک کر کے روئے گا، کوئی بال نوچ کر کے روئے گا. یہ سارے طریقے رونے کے اور ماتم کرنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں. حضور نے اس پر خط کھینچ دیا، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، لیس منا انا بریء ممن حلق وفلق وخرق. یہ سارے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ اسی طرح رویا جاتا تھا. یعنی جس شخص نے اپنے گالوں کو پیٹا، جس نے اپنا گریبان چاک کیا، جس نے اپنے بال نوچے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں یا اس امت کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ کہا ہے، اس پر عمل کس طرح کیا ہے. خاتون کا یہ حال ہے، صحابہ کا حال کیا رہا ہوگا، یا حضور نے کس طرح سمجھایا ہوگا اور کس طرح ان کے حالات بنے ہوں گے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا انتقال قریب تھا، یعنی وہ اس طرح کی کیفیات تھی کہ لگ رہا تھا کہ انتقال ہو جائے گا بچے کا. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر بھیجی کہ کہہ دینا کہ تشریف لے آئیں. آپ بتائیے بیٹی کے گھر سے یہ خبر آئے، کون سا باپ ہے اس 21ویں صدی کا جو اپنے آپ کو روک لے گا. مطلب اس میں ساری چیزیں سمجھنے کی کہ جس طرح سے شرکت کو ضروری اور لازمی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ واجب ہے اپنے درجے میں، لیکن جس طرح سے اس کو رسم بنایا گیا کہ وہ ہمارے یہاں آتے ہیں اس لیے ہم بھی جائیں گے، اس طرح کی چیزیں یہاں قابل تذکرہ نہیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر بھیجی کہ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ چلے آئیں. تو حضور نے اس آنے والے کو جو جواب بھیجا ہے وہ سمجھ لیں. حضور نے فرمایا بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لے لے وہ بھی انہی کا ہے، اور جو کچھ عنایت کر دے وہ بھی انہی کا ہے، اور جو چیز بھی وہ عنایت کرتے ہیں وہ ایک محدود وقت کے لیے عنایت کرتے ہیں. یہ اصول سمجھائے. اور فرمایا ولتصبر، کہہ دینا بیٹی سے کہ صبر کرے، ولتحتسب، اور ثواب کی امید رکھے. اور آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ تشریف نہیں لے گئے ان حالات میں بھی، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں یجود بنفسی، یعنی موت اور زیست کی کشمکش میں تھا بچہ. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم دے کر کے بھیجا، قاصد کو قسم دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے قسم دینا اور اس کے بعد کہنا کہ آپ کو بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ عظیم المرتبت صحابہ کی پوری ٹیم، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت معاذ ابن جبل اور دیگر صحابہ، یہ سارے لوگ موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا تو وہ ٹوٹنے لگا. یعنی آخری وقت کی جو علامات ہوتی ہیں، سانسوں کا رکنا یا جسم کا اس طرح سے ایٹھنا، یہ کیفیت تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فوراً حضرت سعد ابن عبادہ کا سوال آیا، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو. سوال کا پس منظر سمجھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اموات کے اوپر روتے نہیں ہیں، وہ اموات کے اوپر روتے نہیں ہیں. اسی لیے یہ سوال حضرت سعد ابن عبادہ کا بڑی حیرت کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا انہا رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادہ، کہ یہ شفقت ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس شفقت اور مہربانی کو باقاعدہ ودیعت کیا. اسی طرح کا حضرت ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبزادے جو سب سے بڑے ہو کر کے فوت ہوئے ہیں.
ان کا جب انتقال قریب تھا تو ان کو حضور نے جب گود میں لیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال اسی طرح آیا جو عشرہ مبشرہ کے صحابی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا وانت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضور نے فرمایا انہا رحمت. اس کے بعد پھر دوبارہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اسی طرح کا سوال آیا تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے غمگین ہونے پر کوئی عذاب اور مواخذہ نہیں فرمائیں گے. اسی طرح سے آنکھوں سے اگر آنسو آ رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے. وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، لیکن زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ اگر بولی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، اس پر مواخذہ فرمائیں گے اور عذاب دیں گے. بات وہی آ گئی کہ جب ایک فیصلہ ہے کہ ہر شخص کو یہاں فوت ہونا ہے، ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جس طرح کی رضا اور جس طرح کی تسلیم آئے گی اسی طرح ابدیت میں ہمارا مقام بڑھے گا. اور صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے، ہمارے یہاں کا تو دستور یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس گھر میں کھانا نہیں پکے گا. کھانا پکے گا تو پورے معاشرے میں واویلا ہو جائے گا کہ انہیں تو کوئی غم ہی نہیں، انہیں تو مزہ سوچ رہا ہے. جبکہ شریعت کا مطالبہ یہی کہ آپ کے معمولات میں اگر فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑی تسلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو مانا ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کانسیپٹ، ہمارے تصورات اور ہمارا جو معمول اور رد عمل اور ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹکرا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور تعلیمات سے، اور ہمت بھی نہیں. یہ میں الفاظ بول رہا ہوں آپ کے لیے بڑے اوپرے اور اجنبی سے، اور معاشرے میں اس طرح کے جملے بول پانا لیکن مجبوری ہے. حضرات علماء کرام کو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک لفظ کو قولاً قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا پڑے گا، حالات جیسے بھی ہوں، اور کوئی کتنا ہی برا سمجھے لیکن یہ الفاظ تو بولنا ہی ہوں. اور یہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشہور زمانہ واقعہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے، پیچھے تقریباً 8 سال کا بچہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چہیتا ہے، بلبل پال رکھی تھی اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو اس سے پوچھتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر، کہ عمیر تمہارا بلبل کیا ہوا؟ ایک دن مر گیا اس کا بلبل جو پلا ہوا تھا. تو حضور نے بہت زیادہ غمگین دیکھ کر کے دلاسا بھی دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے اور اس کے پیچھے اس بچے کا انتقال ہو گیا. 8 سال کا بچہ آپ سمجھ سکتے ہیں دل کے کتنا قریب ہوتا ہے. پھر جب وہ سفر سے واپس آئے ہیں تو میت گھر کے اندر موجود تھی. ماں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بستر پر لٹال کر کے چادر ڈال دی اس کے اوپر، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، ان کا روزہ تھا، افطار کرایا، کھانا کھلایا، یہاں تک کہ وظیفہ زوجیت ادا کیا رات کو. اور پھر اس کے بعد صبح ایک البیلے انداز میں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھ دے اور پھر وہ اپنی امانت کا مطالبہ کرے واپسی کا، تو کیا اسے دے دینا چاہیے یا روک لینا چاہیے یا کسی طرح کا احتجاج کرنا چاہیے؟ تو تڑک کر کے بولے کہ امانت میں خیانت یا اسے روکنے کا اختیار کیسے، فوراً واپس کیا جانا چاہیے. تو کہنے لگی جو بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھا وہ کل فوت ہو گیا تھا اور اس کا جنازہ ہے وہ رکھا، اٹھیے اور اس کی تدفین کر دی. یہ حوصلہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ معمولات میں فرق لانا یہ ضروری ہے کسی کے خراج تحسین کے لیے تو یہ غلطی ہے. جتنا آپ اپنے معمول پر باقی رہیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانی جائے گی. تو بہرحال یہ اس سے متعلق تھا. دوسری ایک اہم بات، تعزیت کے اصول بھی ہم نے تیاگ دیے، چھوڑ دیے. مثلا جو بھی شخص آئے گا، ہماری بہن کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، جو بھی شخص آئے گا، مجھے لگتا ہے جمعہ ہے، کل پورا شہر فتح گڑھ ہمارے گھر پہ ہوگا تعزیت کے لیے. اور تعزیت کا یہ انداز اپنا لیا گیا ہے کہ اب جو بھی شخص آئے گا وہ ہمارے چچا کے گلے لگ کر کے اور رو کر کے ملاقات کرنا چاہے گا، جبکہ یہ غلط طریقہ.
تعزیت، عزا یعزی تعزیتاً کے معنی ہے صبر دلانا. وہ کیا صبر دلائے گا جو باہر سے ٹھیک ٹھاک چلا آ رہا تھا اور ملاقات سے ایک پل پہلے اس نے اپنے چہرے کے اوپر غم طاری کر لیا اور اپنے آپ کو زبردستی آنسوؤں میں ڈھکیل دیا. غم تو وہ غلط کر سکے گا جسے اپنے اوپر قابو ہو. ترمذی میں اس طرح کے سبق میں ہمارے استاذ محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب دعوت برکاتہم نے 1997 یا 96 میں ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا ایک حادثے میں. اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شخصیت، علم حدیث کی سب سے بڑی شخصیت ہندوستان کی دھرتی کی بلکہ بر صغیر، تو سارے لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوں گے. تو سبق میں حضرت نے اس کا تجزیہ کیا، فرمایا کہ ہندوستان کے سارے شیوخ آئے تعزیت کے لیے لیکن کسی کی بھی تعزیت کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. ایک شخص کا نام لیا جو شاعر ہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، ظفر جنک پوری. فرمایا کہ صرف اس شخص کا طریقہ تعزیت ٹھیک تھا کہ وہ ہنستا ہوا آیا اور اس نے ایک شعر کہا اور میرے گلے لگ گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ باہر سے ٹھیک ٹھاک چلے آئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے غم کو، اپنے چہرے کے اوپر غم طاری کیا اور اپنی حالت کو بوسیدہ بنایا اور پھر گلے سے چپٹ گئے. اس کے علاوہ عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ مردے کی خوبیاں، فوت ہو جانے والے کی خوبیاں بیان کر کے صرف یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح اس کے متعلقین رو دے تو ہم نے حق ادا کر دیا تعزیت کا. شیطنت ہے. اس لیے بہت قریب لانا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں ماحول کو اچھی طرح سے کہ کسی بھی شخص کی زبان پر حرف شکایت یا جزا فضا کی صورتحال نہیں ہے. یہ کوشش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہونے کی. اور یہ عیب نہیں ہے، کمال ہے، اور اس 21ویں صدی میں بڑا کمال. یہ مضمون یہیں پر تھا. اس کے بعد فوت ہو جانے والا تو فوت ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، مثلا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطس ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات. مثلا ہم 150 کلومیٹر دور سے چل کر کے آئے جنازے میں شرکت کے لیے، اور بہت سے لوگ اور دور سے آئے. پورا سنسارپور کے وہ سارے لوگ جو جنازے میں شرکت کے متمنی ہیں یا اسے عبادت سمجھتے ہیں یا اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے. یہ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہدایت دی ہے. لیکن یہ ہدایت کیا مجمع بڑھانے کے لیے صرف نہیں، یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ آپ جیسے ہی خبر سنتے ہیں فوراً آپ ایصال ثواب کا انتظام کر لیں. اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. یہاں چارج شیٹ لگے گی اور جو رپورٹیشن یہاں تیار ہوگی وہ آخر تک چلے گی. تو اس سے پہلے سب سے زیادہ ایصال ثواب کی جو ضرورت ہے وہ تدفین سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی جو لوکل یونٹ ہے وہ جو رپورٹ لکھ دیتی ہے سپریم کورٹ تک صرف اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے، اسی کے آس پاس، اس کے علاوہ رپورٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو یہی حال ہے کہ پہلی منزل ہے، یہاں جو رپورٹ ہو گئی اس کے بعد یہی چلے گا. تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کو جو واجب قرار دیا ہے یا حق قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہی کہ جتنے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے. ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں غفر لہ، اس کی مغفرت کر دی گئی. اس کے علاوہ دوسری ایک روایت کہ جس کے ایمان کی گواہی 4 ایمان والے دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. صحابہ نے فرمایا اور 3 فرمایا جس کی 3 گواہی دے دیں وہ بھی بخشایا. پھر فرمایا 2، حضور نے فرمایا جس کی 2 گواہی دے دیں اس کی بھی بخشش. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے فوت ہو جانے والے کی خوبیاں بیان کیا کرو. اذکروا محاسن موتاکم. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ نکلا. صحابہ نے کہا ارے بڑا برا آدمی ہے، کوئی گناہ نہیں جو اس نے کیا نہ ہو. تو حضور نے فرمایا قد وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک جنازہ وہیں سے نکلا، صحابہ نے بھرپور فاثنوا علیہا بخیر، زبردست تعریف کی. تو حضور نے فرمایا قد وجبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے دونوں تبصروں پر ایک جیسا جملہ ارشاد فرمایا، کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے برائی سے تذکرہ کیا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور جس کے لیے تم نے خیر کے ساتھ تذکرہ کیا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو. اس لیے تذکرے میں بھی
اس کی رعایت رکھی جانا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لے کے گیا ہے، کیا لے کے گیا ہے. اگر کہیں کمزور تھا تو ایفٹ اسی طرح کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے. جمعے کا دن میں نے بھی روایت پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت عنایت کرے اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں. قبر کا سوال و جواب یا قبر کے اندر جو کٹھنائیاں یا آزمائشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے. اور اسی طرح کی روایت رمضان المبارک کے بارے میں. یہاں یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں. یہ مستقل ختم ہونے والا معاملہ ہے. تو بہت بڑی عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. موت سب کو آنا ہے، لیکن موت ایسی جس پر اطمینان ہو پسماندگان کو، بڑا مرتبہ ہے اور بڑی سعادت ہے اور بڑا موقع. اس کے علاوہ شہیدوں کی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی ہے تو مختلف روایات میں مختلف ہے. ایک روایت میں 5 لوگوں کو ذکر کیا، فرمایا المطعون و شہیدون، کہ جو شخص طاعون میں پلیگ میں وفات پائے وہ شہید ہے. فرمایا المبتون و شہیدون، جو شخص پیٹ کی بیماری میں فوت ہو وہ بھی شہید ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قتلہ بطنہ فہو شہید. روایت کے دوسرے الفاظ من قتلہ بطنہ وقاہ اللہ من النار، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کی بیماری میں وفات عنایت کی ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے محفوظ کر دیں گے. حضرت ام صاحب صحابیہ ہیں، ان کو بخار آ گیا تو حضور عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو کسی نے بخار کو برا بھلا کہا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب طرح کے بخار چل رہے ہیں، بڑے جان لیوا. تو حضور نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار جب آتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں کما ينفی النار خبث الحدید، کہ جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتا ہے اسی طرح یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ قطعۃ من النار جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اور بشارت ہو اس شخص کے لیے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخار میں مبتلا کیا ہو، اس لیے یہ جہنم کا ایک حصہ ہے جسے اس میں مبتلا کر دیا گیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا حوالہ دے کر اس کو جہنم سے بچا لیں گے. یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جیسے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، یعنی اس کے ٹچ میں ہر شخص کو آنا ہوگا، چاہے وہ پیغمبر ہو کوئی بھی ہو. تو اسی لیے اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، مثلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ساق کا جلوہ ہوگا، مشتبہ آیت ہے، تو سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، لیکن میں اس وقت دیکھوں گا کہ عرش کا ایک کونا پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پہلے ہوش میں آئے ہیں یا وہ ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں. فلما تجلی ربہ للجبل، یعنی کوہ طور کے اس دامن میں ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں اور ایک ہی بار بے ہوش ہونا اللہ نے مقدر کیا ہے، تو اس کو یہاں کاؤنٹ کر لیا گیا اور بچ گیا. تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ جس کے اوپر بخار آیا اور بخار میں فوت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بنیاد پر جہنم سے بچا لیں. اس کے علاوہ شہداء کی فہرست میں وہ عورت بھی شامل ہے جو حالت حمل میں فوت ہوئی ہو یا کنوارے پن پہ فوت ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تسلی کا سامان پیدا کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جس کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں اور پھر اس کے بعد وہ سفارش کریں، تو امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے معمول میں تھوڑا سا تبدیلی کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم اپنے گھروں سے چلتے ہیں تو صرف ایک شخص کی وفات کی وجہ سے اور اس کے جنازے میں اور اس کی آخری رسومات میں، تجہیز و تکفین میں شرکت کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں. آج کے بعد اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ ہم نکال پائیں گے. اس لیے کم از کم اس وقت کو غیرت کا تقاضا یہ ہے، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے وقت کو یوٹیلائز کیا جانا چاہیے، استعمال کیا جانا چاہیے اسی شخصیت کے لیے.
تو کثرت سے سب سے شارٹ فارم اور سب سے مختصر طریقہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا یہی ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دیں. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دیں، ایک قرآن کریم کا ثواب ہو جاتا ہے. جو لوگ حافظ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں، یا سورہ ملک کی تلاوت کر دیں، یا سورہ سجدہ کی تلاوت کر دیں. یہ ساری چیزیں عذاب قبر کے لیے بہت اہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کے حوالے سے کہ یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیں گے. جب فیصلے ہو رہے ہیں تو مقدمہ ڈال دیں گے کہ 2 باتیں ہیں، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا تو میری سفارش آپ اس کے حق میں قبول کیجئے یا مجھے اپنی کتاب کا حصہ مت قرار دیجیے. باب فضائل القرآن کی روایت کہ یا تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دیجیے یا پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت ہم اپنے ایک ایک فرد کو قبر کی تنگیوں سے اور قبر کی مشکلات سے بچا سکتے ہیں. جو سسٹم بنایا گیا، جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے حبیب نے مرتب کیا ہے، یہ نظام مبنی ہے اس بات پر کہ ہم اس امت کے ایک ایک فرد کو قبر کی تنگی سے بچا سکتے ہیں. یا بتائیے آپ سینکڑوں لوگ جو جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر نماز کے بعد سے لے کر کے اور قبرستان تک جاتے ہوئے یا گھر سے لے کے اور قبرستان تک جاتے ہوئے ذکر میں مصروف رہیں اور وہ سارا کا سارا بخش دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی بھی طرح کی محرومی ہو. ایک نظام ہے، یہی حکم ہے. اسی لیے یہ اس سے متعلق بہت ضروری اور اہم چیزیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ تعزیت کے لیے جب جی چاہتا جب آتے رہتے. مثلا اب وفات ہو گئی کسی کی، اب اس کے بعد کوئی آ رہا ہے ہفتہ بھر کے بعد، کوئی 4 دن کے بعد، کوئی 5 دن کے بعد. آپ تشریف لائے ہیں تعزیت کے لیے، ہمارے لیے آپ مستقل مسئلہ ہے یا ہم آپ کی ضیافت کا بھی انتظام کریں. بڑا اسٹیٹس اس وقت اہمیت رکھتا ہے. تو آدمی اب آئے ہیں تعزیت کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے تکلفات پابندی لگائی ہے شریعت نے. 3 دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے، 3 دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے. اس لیے معمول کو اپنے ریڈیوس کریں، درست کریں کہ انہی اوقات میں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کا ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت بیٹھی واویلا کر رہی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی صبر کرو، اسبری. تو کہنے لگی الیک عنی، تمہارے اوپر بیتتی تو پتہ چلتا، یعنی آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے. کسی نے بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر دوڑی حضور کے پیچھے آئی اور آ کر کے جب دیکھا کہ کوئی دربان نہیں ہے ان کے دروازے پر اور نام اتنا بڑا ہے تو آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا پہچاننے نہ پہچاننے کا کوئی معاملہ ہی نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. اب آنسو پوچھ لیے یہ کمال نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے اگر صبر اس کا نام ہے کہ 3 دن کے بعد آپ کہنے لگے کیا کریں، صبر کریں گے، یہ صبر نہیں ہے. اب صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی عدالت میں کوئی ریٹ دائر تو نہیں کی جا سکتی. اس لیے صبر تو کرنے. تو صبر کا معیار کیا ہے؟ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. جب یہ خبر ملے بیٹے کا انتقال ہوا یا بیٹی کا انتقال ہوا یا فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا، اسی وقت اپنے نفس پر، اپنے جذبات پر، اپنے ایموشنز پر اور اپنے شوق پر، اپنے حزن و ملال پر قابو پا لیں اور کہہ دیں نفس سے اور کہہ دیں دل سے اور کہہ دیں اپنے عقل سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. عمر اتنی تھی، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹائم ٹیبل میں. جب یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو خاموش کر لیں گے تو پھر یاد رکھیے جنت اس کے لیے بھی اور جنت آپ کے لیے بھی. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. جس نے صبر کیا اس کی مغفرت یقینی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور آپ کی سمجھائی ہوئی تعلیمات اور زندگی گزارنے کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے جذبات پر اسی طرح قابو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردان خاص حضرات صحابہ کرام کو عنایت فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی. سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں ہماری بہن کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
جنت الفردوس میں مقام عنایت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.